اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے 90 رکوع سے لے کر سورہ بقرہ مکمل تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے ساتھ وہ معاملات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر پیش آ چکے ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ انہیں تنگیوں نے اور سختیوں نے آ دبوچا تھا اور وہ ہلا مارے گئے تھے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لینے سے کامیابی ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد مختلف قسم کے آزمائش میں تمہیں ڈالے گا۔ جب تم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوگے تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر جہاد کی فرضیت کا حکم ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر قتال اور جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن نفع سے زیادہ اس کا گناہ بڑھا ہوا ہے، لہٰذا آج سے تم پر شراب اور جوا حرام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کسی مشرک عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ گرچہ وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہو لیکن ایک مشرک عورت سے بہتر ایک مومن غلام عورت ہے۔ اور اسی طریقے سے مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم مشرک مردوں سے شادی نہ کرنا، گرچہ وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہو، اس کے مقابلے میں ایک مومن غلام وہ ایک مشرک مرد سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے مسئلے کو بیان کیا ہے جو حالت حیض میں ہو۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وہ لوگ آپ سے حیض کی حالت والی عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں تم عورتوں سے الگ رہو اور ان سے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک و صاف ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایک مومن مرد کے لیے طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر جو عورت مطلقہ ہو جائے، جسے طلاق دے دیا جائے، پھر ان کے کیا کیا احکام ہیں، ان پر کیا کیا واجبات ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں،
ان تمام مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک بادشاہ مقرر کروا دیجئے، اس وقت بنی اسرائیل کے نبی نے کہا تھا کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے گا تو تم جہاد نہ کرو گے، لہٰذا تم جہاد کا مطالبہ نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم جہاد ضرور کریں گے، لیکن جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے اکثر لوگوں نے جہاد سے اپنا رشتہ توڑ کر وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد طالوت اور جالوت کے اس واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت طالوت کا مقابلہ جالوت سے ہوتا ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو اس جنگ میں قتل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کو حکومت اور اقتدار عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ قیامت کا دن واقع ہو جائے، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگا اور نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، لہذا قبل اس کے کہ قیامت کا دن آ جائے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں ایک اصول بتایا ہے کہ کسی بھی شخص کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو قبول کرنے میں کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی زبردستی طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ کسی بھی کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے جب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے بلا تعامل کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا اور اسے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کو ذکر کیا ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ درخواست کی تھی کہ اے اللہ، تو مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر مسلمانوں کو ابھارا ہے، اور مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اصول یہ بتا دیا کہ جب تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، خرچ کرو، تو خرچ کرنے کے بعد تم تکلیف نہ پہنچاؤ اور احسان نہ جتلاؤ، یعنی تمہیں جو بھی خرچ کرنا ہے وہ تم خلوص کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو، اور اس میں کسی قسم کی تکلیف اور احسان جتلانا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا صدقہ جس میں تکلیف ہو اور احسان جتلایا گیا ہو، ایسے صدقے سے بہتر یہ ہے کہ ایک بھلی بات کہی جائے، اچھی بات کہی جائے اور دوسرے کو معاف کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد وہ احسان جتلاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے صدقے کو اور خیرات کو برباد کر لیتا ہے، اسے اس کا اجر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خرچ کرو تو ان چیزوں کو خرچ کرو جو تمہارے پاس پسندیدہ چیزیں ہیں، جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو پاکیزہ ہیں، جو عمدہ ہیں، یعنی عمدہ مال کو خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم عمدہ مال کو اپنے گھر میں رکھو اور جو گھٹیا مال ہے اسے تم خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم خرچ کرو تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان محتاج اور ان فقراء کا بھی خیال رکھو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کے دین کو مسلسل پھیلانے کی وجہ سے انہیں یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنا کوئی ذریعہ معاش اختیار کر سکیں، وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے روپے کما سکیں، تو ان لوگوں کا تم خیال رکھو۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باغیرت ہوتے ہیں اور خوددار ہوتے ہیں اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لہٰذا ایسے لوگوں کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار لوگ ہیں، لیکن چونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا اور یہ مستقل اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو تم ایسے لوگوں پر بھی اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کے مسئلے کو بیان کیا ہے اور سود کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب اگر سود کی حرمت کے بعد کوئی شخص سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، سود کھاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ گویا کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، لہٰذا سود کی حرمت کے بعد سود کا لینا اور دینا اور سود کھانا حرام ہے۔ بہت سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو یا کسی سے قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو اور اس پر 2 مرد کو گواہ بنا لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس پہ گواہ بنا لیا کرو، تاکہ پھر تمہارا آپس میں کبھی جھگڑا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت، اس کی طاقت اور اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، اس پہ اتنی ذمہ داری نہیں ڈالتا جسے وہ نہ اٹھا سکے، جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت اور استطاعت ہوتی ہے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اس دعا کا ذکر کیا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یعنی اس پورے سورہ بقرہ میں جو بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور جن احکام پہ ایک مومن بندے کے لیے چلنا اور ان احکام پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ اس پہ عمل نہیں کر پاتا، اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی وہ اس میں بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھائی ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب تو ہم پہ بوجھ نہ ڈال ویسا بوجھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب تو ہم پہ اتنی ذمہ داری نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما دے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، چونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے لہٰذا ان کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔